واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین پابرا کے زیر اہتمام دینی اور اصلاحی سالانہ اجتماع عام، جس کے تعلق سے کئی دنوں سے تیاریاں چل رہی تھیں اور بزرگوں سے لے کر نوجوانوں تک، حتیٰ کہ گاؤں کی خواتین نے اس اجتماع کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں اور جو انہوں نے محنت اور جد و جہد کی ہے، یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس اجتماع کے انعقاد کے لیے محنتیں کی ہیں، مالی، جسمانی، وقت، رائے اور مشورے، ہر لحاظ سے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج یہ مبارک وقت آیا جبکہ جس اجتماع کے لیے مہینوں سے تیاری چل رہی تھی، ہم اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں. اس اجتماع کا آغاز اللہ کے مبارک کلام کے بعض آیات سے ہو چکا ہے. اللہ کی حمد و ثنا بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مشتمل چند اشعار بھی آپ سن چکے ہیں. اب باقاعدہ اس اجتماع کا لاہ عمل اور اس کا اگلا خطہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. قبل اس کے کہ میں آگے اس پروگرام کو بڑھاؤں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو احباب یہاں پر مسجد میں تشریف فرما ہے کہ اگر آپ کے آگے جگہ خالی ہے تو برائے مہربانی جگہ پر کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد چھوٹی پڑتی ہے اور سننے میں اسی وقت جو ہے سنجیدگی پیدا ہوتی ہے جب انسان خطیب کو دیکھتا ہو. اس لیے کوشش ہم یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، بلکہ سارے لوگ اس مسجد میں ہی اندر آ جائیں. باہر جو منڈپ لگایا گیا ہے وہ ایک مجبوری کی شکل ہے کہ اگر مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے تو مجبوری کی شکل میں وہاں پر ہمارے بھائی بیٹھ جائیں، ورنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں کچھ بھی جگہ خالی نہ رہے. اس لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے یہاں پر جو تشریف فرما ہے کہ آپ ادھر آ جائیے، اور جو ہمارے بھائی پیچھے ہیں، جو بزرگ احباب ہیں جن کو کوئی پرابلم ہے، وہ دیوار سے ٹیک لا کر بیٹھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مگر جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو آپ جگہ کو پر کریں اور ایک طرف سے بیٹھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس اجتماع کو ویڈیو ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ 2-4 دن میں ہی اس کو جو ہے کیا نام ہے آپ نیٹ پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے گا، جس کا ویب سائٹ آپ کو انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں بتایا جائے گا. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے احباب باہر بھی تشریف فرما ہے
جو گیٹ کے باہر ہیں رضاکار حضرات کو چھوڑ کر کے سارے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، اس لیے اپنی بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں جماعت المسلمین پابرا اور پابرا گاؤں کے ہر فرد اور ہر شخص کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا پرتپاک اور پرجوش خیر مقدم کہتا ہوں، اور آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو اس اجتماع کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں اور دور دراز کی مسافت کو طے کر کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے لیے اس کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے جس دن ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کی سخت ضرورت ہوگی۔ جیسے کہ میں نے بتایا میرے بھائیوں کہ اس اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تقریری سلسلہ اور تقریری پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اجتماع شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین پابرا کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اور اس اجتماع میں جو ہے متعدد علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان علماء کرام کی آمد کو قبول فرمائے۔ کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اس اجتماع کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر میرے استاد جو کہ میرے بہت ہی مشفق استاد ہیں مولانا تبارک حسین صاحب قاسمی، جن سے میں نے متعدد کتابیں جامعہ سراج العلوم بوڑھیار میں پڑھی تھی، وہ علالت کی بنیاد پر بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور حقیقت بتاتا ہوں کہ جس وقت میں نے مولانا موصوف حفیظہ اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے ان کا نام اشتہار میں پڑھا تو مجھے تعجب ہوا کہ شیخ کیسے آ رہے ہیں، اس لیے کہ میں بھی جب نومبر میں گھر گیا تھا تو شیخ سے جو ملاقات ہوئی تو کافی کمزور ہو چکے ہیں، شوگر اور بی پی بلڈ پریشر کی بیماری کی وجہ سے شیخ کافی تکلیف میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو افاقہ دیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے آپ لوگوں کو موافقت دے دی اور انہوں نے ہمت کی تھی کہ آئیں گے انشاءاللہ، یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل کر ریلوے اسٹیشن تک بھی آ چکے تھے، ٹکٹ وغیرہ سب کچھ فائنل تھا، ریلوے اسٹیشن تک ریل پر بیٹھنے کے لیے ٹرین پر بیٹھنے کے لیے آ چکے تھے، لیکن اچانک شوگر میں بھی پرابلم ہوا، بی پی بھی جو ہے کیا نام پرابلم ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا اور مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں۔ اسی طریقے سے امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ جو اس اجتماع کی جو صدارت فرما رہے ہیں، وہ اچانک ان کو دہلی جانا پڑا اور دہلی کے سفر کی وجہ سے وہ آج نہیں آ رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنی نیابت کے لیے بہت ہی مایہ ناز عالم ہماری جماعت کے متعدد کتابوں کے مؤلف فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کو بھیج رہے ہیں، جو انشاءاللہ پہنچ چکے ہوں گے یا تھوڑی دیر میں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو آج کے اجتماع کی صدارت فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی جو جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی ممبئی کے مدیر تھے اور جو ہے کہ بہت ساری خدمات آپ کی دعوت کے میدان میں ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست و برادر نجیب بقالی صاحب جو اس اجتماع میں آنے والے تھے، وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے یہاں پر نہیں آ سکے ہیں، وہ بھی جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سارے مریضوں کو شفائے کامل عطا فرمائے اور سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ آج کے اجتماع کی صدارت جیسے میں نے بتایا مولانا انصار زبیر صاحب محمدی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اس اجتماع کے مہمان خصوصی کے طور پر فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ اجتماع کے مہمان خصوصی ہیں انشاءاللہ تعالی، جن کا موضوع ہے شیطانی حد کرنے، جو ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس اجتماع کی تقریری پروگرام کے شروع کرنے کی طرف، تو میں آپ کو مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس اجتماع کا ایجنڈا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس اجتماع کا ایجنڈا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تقریر انشاءاللہ اسلام میں پردے کی اہمیت اس موضوع سے ہوگی، جس کی وضاحت مولانا سرفراز احمد فیدی حفظہ اللہ جو IIC کے داعی اور مبلغ ہیں وہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد جناب زید پٹیل صاحب جو IIC کے جنرل مینیجر ہیں وہ انشاءاللہ یہ اختلافات کب تک اس موضوع سے جو ہے خطاب کریں گے۔ پھر انشاءاللہ مولانا کفایت اللہ صاحب سنابلی جو زید پٹیل صاحب کے ساتھ دعوتی میدان میں جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ پھر اس پہلی نشست کی آخری تقریر ظہر سے پہلے ہمارے گاؤں کے ایک معزز جو ہے کیا نام ہے داعی اور جو پیس ٹی وی کے مقرر بھی رہ چکے ہیں جناب سہیل بغدادی حفظہ اللہ کی تقریر ہوگی حقوق العباد کے موضوع سے۔ اس طرح سے ان 4 تقریروں کے بعد اس اجتماع کا پہلا مرحلہ ختم ہوگا اور پہلی نشست اختتام پذیر ہوگی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، 1:20 پر اذان ہوگی اور 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد
آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ دوپہر کا کھانا پیش کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالی دوسری نشست کا آغاز ہو جائے گا 3 بجے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز ہوگا، جس میں فضیلۃ الشیخ مہمان خصوصی عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ اپنی تقریر کو پیش کریں گے شیطانی ہتھ کنڈے کے موضوع سے، جو تقریر 3 بجے سے لے کر کے 4:20 تک چلے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد عصر کی نماز اور چائے نوشی کے لیے وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد تیسری نشست جو ہے اور تیسری اور آخری نشست اس اجتماع کی ہوگی، وہ ہے سب سے پہلی تقریر اس میں ہوگی مولانا عبدالعظیم صاحب اثری حفظہ اللہ، جن کی تقریر 5 بجے سے لے کر کے 5:20 تک ہوگی انشاءاللہ. پھر آخر میں صدارتی خطاب ہوگا جو فضیلۃ الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کے ذریعہ ہوگا، جس کا انشاءاللہ 5:20 سے لے کر کے 6:40 تک. اس کے بعد پھر اس اجتماع کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے گا، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اس اجتماع کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا. اس طرح سے اس پروگرام کا آج کا یہ مختصر سا ایجنڈا ہے. چونکہ علماء کرام الحمدللہ کافی تعداد میں موجود ہیں اور قیمتی اور معزز علماء کرام موجود ہیں، اس لیے اب بلا کسی تاخیر کے تقریری پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں اسلام میں پردے کی اہمیت، ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور آج دشمنان اسلام کی جو سازشیں ہیں ان میں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ماؤں اور بہنوں کو کسی طریقے سے پردے سے عاری کر دیا جائے، چونکہ ان کے ذریعے سے ہی زیادہ فتنے میں مبتلا کیا جا سکتا ہے لوگوں کو. اور پردے کے تعلق سے پردے کے خلاف جس طرح سے آج جو ہے سازش چل رہی ہے اور جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں تو الحمدللہ اس جنگ کو سمجھ رہی ہیں، اس لیے وہ پردے کی اہمیت کو جانتی ہیں، مگر ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں اس کو نہیں سمجھتی ہیں اور پردے کی اہمیت کو نہیں جانتی ہیں، اس لیے اسے بے پردگی ہوتی ہے. پردے کی کیا اہمیت ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے فضیلۃ الشیخ مولانا سرفراز صاحب فیضی آئیں گے. معذرت کے ساتھ موصوف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کا وقت انشاءاللہ تعالی 11:15 تک ہے. آپ آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت فرمائیں. وجزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تمجید اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس کی دین کی اور اس کے اتارے گئے نظام کی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. ابتداً ایک خوش فہمی جو غالباً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگی وہ میں ختم کر دوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پردے کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں تو میرا خطاب عورتوں سے ہوگا، پردہ کرنا یہ عورتوں کا کام ہے اور پردہ یہ عورتوں کا موضوع ہے، تو اس کا خطاب اصل عورتوں سے. تو میں یہ خوش فہمی دور کر دوں کہ پردے کے حوالے سے پہلا خطاب آپ ہی لوگوں سے، مردوں سے پہلا خطاب ہے، کیونکہ عورت تو اصل میں محکوم ہے، وہ فرما برداری کرتی ہے مردوں کی. عورت ویسے ہی رہتی ہے جیسا مرد اس کو رکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مردوں کو قوام بنایا ہے. یہ زمانہ اگر بے پردگی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ اگر فحاشی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ اگر عریانیت کا زمانہ ہے، تو ان ساری برائیوں کی جتنی حصے دار عورت ہے اس سے بڑے حصے دار مرد ہیں، کیونکہ عورت ہر زمانے میں مردوں کے تابع رہی ہے. جب تک مردوں نے اس کو گھر کے اندر رکھا، پردے میں رکھا، چھپا کر کے رکھا، تب تک وہ چھپی رہی. اور جب مردوں نے چاہا کہ اب وہ گھر سے باہر نکلے، اب وہ پردہ ترک کر دے، اب وہ محفلوں کی زینت بن جائے، اب وہ بازاروں کی زینت بن جائے، تو وہ اس نے پردہ ترک کر دیا. اس لیے پہلا خطاب میرا مردوں سے ہی. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر جہاں عورت کے لیے حجاب کا حکم نازل کیا اور اس بات کا حکم نازل کیا کہ عورت زینت چھپا کر کے رکھے، وہاں اللہ رب العالمین نے پہلا خطاب مردوں سے کیا اور ان سے کہا گیا کہ تم اپنی نظریں جھکا کر کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنی نظر جھکا کر کے رکھو
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینتوں کو چھپا کر کے رکھو۔ تو آج اگر فحاشی کا زمانہ ہے، آج اگر برائی کا زمانہ ہے، تو اس کے بڑے ذمہ دار ہم خود مرد ہیں۔ آدمی اگر چاہ لے، کسی معاشرے اور سماج کے مرد اگر چاہ لے کہ عورت بے پردہ نہ ہو، تو بے پردگی ختم ہو جائے گی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی طرح مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے، اسلام نے مردوں کے لیے بھی حجاب نازل کیا، نہیں۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی حجاب ہے، مرد کو بھی پردہ کرنا چاہیے، وہ شریعت کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے حجاب عورتوں کے لیے ہی نازل کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، عورت پر اس کو حکمرانی طاقت کے اعتبار سے اس کو قوت بخشی ہے، عورتوں کو مردوں کے ماتحت کیا ہے، شرعی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی۔ انسانی سماج میں کبھی کوئی تاریخ کے کسی ایک کونے میں کسی ایسے معاشرے کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جہاں عورتیں مردوں پر قوام، ہمیشہ مرد ہی قوام رہے ہیں، گھر کے سربراہ، معاشرے کے سربراہ ہر زمانے میں مرد رہے۔ تو اگر مرد اپنی اصلاح کر لیں تو بے پردگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ تو میرا پہلا خطاب، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیونکہ پردے کے موضوع پر خطاب ہونے والا ہے تو اس لیے اس کی مخاطب عورتیں ہیں اور آپ جو ہے ضمنی طور پہ صرف ثواب کے اصول کے لیے یہاں پر بیٹھے۔ پہلا خطاب آپ ہی لوگوں سے، اور آپ سے خطاب پردہ کرنے کا نہیں ہے، پردہ اٹھانے کا ہے۔ آپ سے میں پردہ کروانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ کچھ پردے جو گرے ہوئے ہیں اس کو اٹھوانا چاہتا ہوں۔ پردے جو ہماری غیرت پر پڑے ہوئے ہیں، پردے جو ہماری عقل پر پڑے ہوئے ہیں، پردے جو ہماری نگاہوں پر پڑے ہوئے ہیں، مردوں کو چاہیے کہ وہ ان پردوں کو اٹھائے، اپنی غیرت کو زندہ کرے۔ علامہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا۔ کل انہوں نے کہا کہ کچھ بیویاں عورتیں مجھ کو مسلمانوں کی بے پردہ نظر آئیں، تو میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے قوم کی عورتیں، مسلمان عورتیں بازار میں بے پردہ نکلیں۔ میں غیرت سے زمین میں گڑ گیا۔ زمین میں گڑ جانا کس کو کہتے ہیں؟ آدمی غیرت کی انتہا ہو جائے، میں زمین میں گڑ گیا غیرت سے۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پردہ آپ کیا کرتی تھی کسی زمانے میں، وہ پردہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے نکال کے مردوں کی عقل پہ ڈال دی۔ بے پردگی اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو گئیں، بے پردگی اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ ہونے کی اجازت دے دی، ہم نے اپنی غیرت کو ختم کر دیا۔ غیرت جو ایک مرد کی مردانگی ہے، وہ نہ ہو تو جس آدمی کے اندر غیرت نہ ہو اس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیوث۔ اور معاف کیجئے گا کہ مجھ کو اس کا کوئی مناسب ترین اردو ترجمہ نہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے آپ سمجھ سکتے ہوں گے، بڑا مشہور لفظ ہے ہمارے یہاں پہ بھی، دیوث۔ ایسا آدمی جس کے دل میں غیرت نہ ہو، غیرت ختم ہو گئی ہو، اس کی آنکھوں کا پانی مر چکا ہو، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیوی وہ بے پردہ باہر نکلے، لوگ ان کے حسن سے، اس کے جمال سے اپنی نظریں سے کہ اس کے حسن و جمال کے چرچے ہوں معاشرے کے اندر، اور آدمی کو شرم نہ آئے، آدمی کو حیا نہ آئے، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، ان کا حسن و جمال لوگوں میں بحث کا موضوع بنے اور آدمی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ ایسے آدمی کو شریعت کی نگاہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیوث، جس کو اپنے گھر والوں کی برائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو گئی، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو بے پردگی کی اجازت دے دی۔ آدمی اگر تہیہ کر لے، آدمی اگر اس بات کا ارادہ پختہ کر لے کہ وہ عورتوں کو بے پردہ نہیں ہونے دے گا، کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوگی۔ عورتیں ہماری تابع ہیں، ہمارے نان و نفقے پہ زندہ رہتی ہیں۔ ہم اگر یہ تہیہ کر لیں کہ عورت بے پردہ نہ ہو تو عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں پردے کی، غیرت کی بڑی اہمیت ہے، غیرت آدمی کی زندہ ہو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین غیرت والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کرنے والے تھے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مومن غیرت والا ہوتا ہے، مومن کی صفت ہے کہ وہ غیرت والا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ میری عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، تو کیا میں کچھ لوگوں کو بلانے جاؤں گا کہ میں ان کو لے کر کے آؤں اور ان کو دکھاؤں تم گواہ بنو میری عورت بدکاری کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا بھی انتظار نہیں کروں گا کہ اپنی تلوار تیز کروں، میں تو اس کو بغیر تیز کی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اگر میں کسی مرد کو دیکھوں کہ وہ میری عورت کے ساتھ ہے، میں تو ان کو بغیر تلوار تیز کی ان کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا حضرت سعد کی غیرت پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تم کو سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العالمین مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ لیکن وہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ بندوں کو توبہ کرنے کا وقفہ دیتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام کر کے رکھا۔ مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ مسلمان کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن، اس کی بہویں، اس کی بیٹیاں، اس کے گھر کی خواتین حسن و جمال کر کے خوبصورتی کے ساتھ بازاروں میں چلے اور باہر کے لوگ ان کی خوبصورتی سے اپنی شہوت پوری کریں، اپنی نظریں سینکیں، اور ان کی بہن اور بیٹیاں لوگوں کے درمیان میں بحث کا موضوع بنے؟ مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی غیرت تو اعلیٰ درجے کی غیرت ہونی چاہیے، وہ غیرت والے نبی کی امت۔ وہ مسلمانوں کی غیرت کا کیا علامہ ہے؟ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک رات مجھ کو خواب میں جنت دکھا، جنت میں نے دیکھی خواب کے اندر، خواب میں مجھ کو جنت دکھائی گئی۔ جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا، جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا۔ اس محل کے باہر میں نے خوبصورت عورت کو دیکھا جو وضو بنا رہی ہے، ہاتھ منہ دھو رہی ہے، وضو بنا رہی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا محل ہے، اتنا خوبصورت محل اور باہر ایک عورت جو ہے حور ہے۔ مجھ سے کہا گیا یہ عمر ابن الخطاب کا محل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے اور یہ ان کی حور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی مجھ کو پتا چلا کہ یہ حور حضرت عمر ابن الخطاب کی ہے، میں نے فوراً نظر پھیر لی، فذکرت غیرتہ، میں نے حضرت عمر بن خطاب کی غیرت یاد کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب بہت غیرت مند ہے، میں نے ان کی غیرت یاد کر کے کہ ان کی حوریں تو مجھ کو نہیں دیکھنا چاہیے، میں نے اپنی نظر پھیر لی۔ صحیح حدیث۔ فبکا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا علی کا غارو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ مسلمان کی غیرت ہوتی، یہ مسلمان کی غیرت ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو دل کا پردہ کرتے ہیں، ہمارے دل صاف ہے، پردہ کرنے کی ضرورت ان کو ہے جن کے دل خراب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک دل والا اس دنیا میں کون پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی سے پاک دل والوں کو اس کائنات میں پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی غیرت کا خیال رکھتے ہوئے وہ حور جو جنت میں ان کو ملنے والی اس کو نہیں دیکھتے، چہرہ پھیر لیتے۔ غیرتوں کا مر جانا بہت بڑا فقدان ہے۔ مسلمان اپنی عزت کے لیے، اپنی غیرت کے لیے جان تک دے سکتا ہے۔ آج ہم نے اپنی عزتیں بازاروں میں بیچ دی ہیں، ان پر باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پناہ ایسے ایسے مسئلے مسلمان معاشروں کے اندر آتے ہیں، اللہ کی پناہ مسلمان عورتیں کتنے سارے کافروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کافر مردوں کے ساتھ۔ یہ ہماری تربیت کی خامی ہے۔ پردہ تو دور کی بات، کم سے کم مسلمان عورت کے اندر توحید کم از کم اتنی نہیں بٹھا سکے کہ وہ کسی کافر سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت۔ مسلمان قتل ہو سکتا ہے اپنی عزت کے، اللہ نے فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید، جو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے قتل ہو جائے وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوگا، اس کا شمار بھی اللہ کے شہیدوں میں ہوگا۔ مسلمان کو اپنی عزت اتنی پیاری ہوتی، مسلمان کو اپنی غیرت اتنی پیاری ہوتی ہے۔ مسلمان ایک غیرت مند قوم ہے اور پردہ اس غیرت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے کہ ہماری خواتین اللہ نے جن کو حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، ان کا حسن، ان کا جمال صرف ان کے شوہروں تک محدود رہیں۔ صرف شوہر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی بیوی کے حسن اور جمال سے فائدہ اٹھائے،
کوئی بازارو شے نہیں ہے، وہ اس کا ایک مقام ہے، وہ ایک قیمتی چیز ہے، لہٰذا اس کو بازار میں لا کر کے اس کی نمائش کرنا یہ ہمارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں الا تغارون، کیا تم کو کوئی غیرت نہیں لگتی؟ تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں، مردوں کے بیچ میں جاتی ہیں، تمہاری عورتیں مردوں کو دیکھتے ہیں، مرد تمہاری عورتوں کو دیکھتے ہیں، الا تغارون، کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ کیا تمہارے آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، پہلا خطاب، پہلی ذمہ داری ہم مردوں کی ہے کہ ہم پردے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے مردوں کو حکم دیا قرآن مجید کے اندر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد مومنات سے خطاب کیا۔ تو یہ عقل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ عقل پر، یہ غیرتوں کا جو فقدان ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی عورت، اس کے گھر کی عورتیں ان کے حسن و جمال سے دوسرے فائدہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کو دیوس کہا ہے شریعت نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جن کی طرف نظر کرم اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت ان پر نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو دیوس، اس کو بے غیرت آدمی ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کی بے حیائی، اپنے گھر کی عورتوں کی بے حیائی اور فحاشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ضروری یہ ہے۔ دیکھیے آپ صحابہ کرام میں سے غیرت کا معاملہ آپ دیکھیں، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت عائشہ کی جو ہے بہن اسما بنت ابی بکر، وہ ایک مرتبہ سر پر گٹھری اٹھائے ہوئے، وہ بڑا تفصیلی واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ سر پر گٹھری اٹھا کر کے وہ کہیں باہر سے کسی باغیچے سے آ رہی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور حضرت اسما بنت ابی بکر سے کہا تم وزن اٹھائے ہوئے ہو، تم میرے اونٹ پر بیٹھ جاؤ، اونٹ پر بیٹھ کر کے چلو میرے ساتھ۔ سالی تھیں اور کوئی شرعی قباحت بھی نہیں تھی، اور اونٹ کو بٹھا دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، اونٹ پر بیٹھ کر کے وزن سامان تم نے اٹھا کر کے رکھا ہے۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا، فذکرت الزبیر وغیرتہ، تو میں نے زبیر کو یاد کیا اور ان کی غیرت کو یاد کیا کہ زبیر بڑے غیرت مند ہیں، اور شاید وہ اس بات کو بھی نہ برداشت کریں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھی تھی، لہٰذا میں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ غیرت ہے۔ اور کس پر غیرت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسما کہتی کہ میں نے حضرت زبیر کو یاد کیا اور ان کی غیرت کو یاد کیا، اور میں نے ترک کر دیا اونٹنی پر بیٹھ۔ یہ غیرت ہوتی ہے مسلمانوں کی، یہ غیرت ہونی چاہیے ہر مسلمان کے اندر۔ انہی کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بھائی کو ان سے کہا کہ تم تمیم تک کے حضرت عائشہ غالب عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان سے کہا کہ تم حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھاؤ، بھائی اونٹ پر بٹھاؤ اور ان کو لے کر کے آؤ تنیم تک کے۔ اب اونٹ پر بٹھا لیا بھائی نے اور اونٹ لے کر کے چلنے لگے، راستے میں کوئی نہیں، اکیلی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب اونٹ پر سوار تھی اور کبھی کبھی میں دیکھنے کے لیے کوئی چیز، اپنا جو جلباب، جو پردہ تھا جو میں نے چہرے پہ ڈال کے رکھا تھا، اس کو میں کبھی کبھی ہٹا لیتی، کوئی آجو باجو موجود نہیں ہوتا تھا، تو میں وہ جلباب جو میرے چہرے پہ پڑا ہوتا تھا میں اس کو ہٹا لیتی کبھی کوئی چیز دیکھنے کے لیے، تو عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوتے تھے اونٹ کو مارنے کے لیے، جیسے ہی میں پردہ ہٹاتی وہ مجھ کو مار دیتے، میرے پیر پہ مار دیتے، کوئی ساتھ میں نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی میں چہرہ کھولتی میرے پیر پہ مار دیتے۔ صحیح روایت۔ میں ان سے کہتی کہ تم کو کہیں کوئی آدمی دکھائی دے رہا ہے، تم کو کوئی آدمی دکھائی دے رہا ہے کہ مجھ کو چہرہ نہیں کھولنے دے رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں بھائی ہے ان کا، بھائی کو یہ برداشت نہیں، گرچہ کوئی آدمی نہیں، پھر بھی بھائی کو یہ برداشت نہیں کہ میری بہن راستے میں چہرہ کھولے۔ امہات المومنین میں سے ام المومنین ہے، لیکن چہرے سے پردہ ہٹتا ہے تو ہاتھ میں جو سوٹا لیے ہوئے پیر پہ مار دیتے ہیں کہ چہرہ بند کرو، چہرہ بند کر کے چلو۔
یہ غیرت ہونی چاہیے مسلمان کی۔ بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنی غیرتوں کو طاق پر رکھ کے بھلا دیا ہے، تو آج ہماری گھر کی بہنیں، بہویں، ہماری قوم کی لڑکیاں، لوگ ان کے حسن کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی ہماری قوم کی کوئی لڑکی ٹینس کھیل رہی ہے، کوئی بالی ووڈ میں بڑی اداکارہ ہے، اور اس کے حسن کے اور اس کے جلووں پر تعریف کے اخبارات شائع ہو رہے ہیں، نیوز چینل چل رہے ہیں، اور ہماری غیرت ایسی مر چکی کہ ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے زیادہ کہ آدمی خوش ہوتا ہے، آدمی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میری بچی، میرے قوم کی بچی وہ ٹینس کھیلتی ہے اور اس کے ران تک کے کپڑے کھلے ہوئے، سینہ جو ہے اس کا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی تعریف پر تعریف ہوتی ہے، آدمی خوش ہوتا ہے اور اس کو رول ماڈل بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ مسلمان عورتوں کے لیے رول ماڈل، یہ عورت، یہ لڑکی، یہ رول ماڈل ہے مسلمان عورتوں کے لیے جو ٹینس کھیلتی ہے۔ ہر مسلمان عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ٹینس کھیلے اور دوسرے مرد اپنی نظروں کو اس کے حسن سے، اس کے جمال سے سیکے اور اپنی شہوت اور کی پیاس بجھائیں۔ خوش ہوتا ہے مسلمان اس پر، یہ غیرت کا عالم ہے۔ بجائے اس کے کہ غیرت ہو، آدمی خوش ہوتا ہے کہ اس کی مسلمان آدمی کوئی بالی ووڈ میں بڑی ایکٹریس بن گئی، آدمی خوش ہوتا ہے، اس کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہماری مسلمان خاتون تھیں جو بڑی اداکارہ تھیں اور ان کے بڑے کارنامے ہیں بالی ووڈ کے اندر۔ یہ ہماری غیرت کی انتہا ہے۔ بجائے اس کے کہ غیرت ہو، آدمی خوش ہوتا ہے اپنی لڑکیوں کو، اپنی قوم کی بیٹیوں کو بازار میں لا کر کے ان کے حسن سے لوگوں کی نظریں سکھا کر کے آدمی خوش ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی غیرت کو طاق پر رکھ کے بھلا دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آدمی قوام ہے۔ دیکھیے آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، مردوں نے جب تک کہ عورتوں کو گھر کے اندر رکھا، ان کو گھر میں ان کا دائرہ متعین کر دیا، گھر کے اندر ان سے پردہ کرائے، تب تک وہ پردے میں رہی۔ جب مردوں نے تحریک شروع کی، صنعتی انقلاب آیا اور پھر یہ کی ضرورت پڑی لوگوں کی، تو یہ کہا گیا خواتین کو باہر نکالا گیا، مردوں نے گھر سے باہر نکالا خواتین کو کہ ہم کو افرادی قوت کی ضرورت ہے، صنعت کا کاروبار بڑھ گیا ہے، کمپنیاں بڑی بڑی کھل گئی ہیں، اب مرد کافی نہیں ہے کام کرنے کے لیے، ہم کو اپنی معیشت بڑھانا، اس لیے عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکالو۔ عورتوں کو باہر نکالا گیا، پھر جب عورتیں کمانے لگیں، پیسہ ہاتھ میں آیا، تو پھر اس کے بعد آزادی نسواں کی تحریک شروع ہوئی۔ مردوں نے عورتوں کو باہر نکالا ہے، عورتیں خود اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلی، اور باہر نکل کے آج کس مقام اور معاشرے پر پہنچا دے گی۔ آج کیا حیثیت ہے عورت کی؟ عورت ایک شو پیس کی طرح ہے، بس شو پیس، ہر اچھی بری چیز کے سامنے لگا دی جاتی ہے۔ کوئی چیز آپ دیکھیں، اشتہارات دیکھیں، شہروں میں اشتہارات دیکھیں، اخبارات میں اشتہار دیکھیں، کوئی پروڈکٹ بیچنا ہو، اس کا کوئی تعلق خاتون سے ہو نہ ہو، ایک خاتون کی تصویر ضرور اس پروڈکٹ کے ساتھ ہوگی، گرچہ وہ خاص مردوں کا استعمال کرنے والا ہی سامان کی نہ، اس میں بھی کہ ایک عورت کو بطور جو ہے شو پیس کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، تاکہ آدمی اس کی نظر سے اس کے حسن سے اپنی نظریں سیکھے، اور اسی کے ساتھ پروڈکٹ کی تشہیر بھی ہوتی رہے۔ یہ بنا دیا۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ مغربی معاشرے میں عورت کی حیثیت سگریٹ کی طرح ہے، سگریٹ گرچہ حرام ہے پر مغربی معاشرے میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے۔ وہ جب تک اس کے اندر تماکو ہے، جب تک اس کے اندر نشہ ہے، تب تک تو آدمی ہونٹوں پر لگا کر کے رکھتا ہے، اور جب تماکو ختم ہو گیا تو زمین پہ پھینکا اور پیر کے نیچے کچل دیا۔ آج عین یہی حالت عورت کی ہے مغربی معاشرے۔ جب تک وہ جوان ہے، جب تک اس کا حسن ایسا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تب تک تو بڑے اس کے چرچے، بڑے اس کو آفر پہ آفر مل رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اس کو سائن کر رہی ہیں۔ اور جب یہ حیثیت ختم ہو گئی تو وہ اس کی موت کس حالت میں آتی ہے یہ بھی کوئی اس کے کمرے میں دیکھنے نہیں آتا۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھیے، آپ دیکھیے ایسی عورتیں فلمی دنیا کی جو اپنے زمانے میں بڑا جو ان کے چرچے تھے، بڑی بڑی ہیروئنز تھیں، ان کی موت اس حالت میں آئی کہ گھر میں جب ان کی لاش سڑ گئی تو پڑوسی کو پتہ چلا کہ فلانی مر گئی ہے، اور میونسپلٹی والے اٹھا کر کے لے کے گئے۔ یہ حالت آج مغربی معاشرے نے عورت کی کر دی، اور اسلام پر الزام ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم ڈھانے والا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی غالباً یا جاوید چودھری، مجھ کو نام یاد نہیں آ رہا ہے، پاکستان کے ایک بڑے کالم نگار ہیں۔ وہ اپنے کسی یورپ کے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی سفر پہ گیا، میں نے وہاں پر مشاہدہ کیا کہ عام طور پہ جو کمتر درجے کے کام ہوتے ہیں وہ سب عورتیں انجام دیتی ہیں۔ ویٹر کا کام ہے، جوتے پالش کرنے کا کام ہے، اس معاشرے میں بہت ساری عورتیں یہی سب کام کرتی ہیں۔
وہ کہتے ہیں میں نے سڑک کنارے ایک عورت کو دیکھا جو بوٹ پالش کر رہی تھی، جوتے پالش کرتی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کو بتایا میں پاکستان سے آئی ہوں، پاکستان کے رہنے والے وہ کالم نگار ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے پاکستان میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو گھروں میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو آزادی نہیں حاصل ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ بوڑھی عورت تھی، جوتا پالش کر رہی تھی، اس نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے، میں نے سنا ہے تمہارے یہاں پر عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے گھروں کے اندر، ان کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اماں جان آپ کی جو عمر ہے، آپ کی عمر کی عورتیں ہمارے یہاں پر اس کا کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر آپ ہمارے یہاں پر ہوتی تو کیا معاملہ ہوتا آپ کے ساتھ؟ آپ ایک آرام کرسی پر آرام کر رہی ہوتی اور آپ کی بہویں، آپ کے پوتے اور پوتیاں دن رات آپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ یہاں آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ جوتے پالش کر رہی ہیں، سڑک کنارے بیٹھ کر کے جوتے پالش کر رہی ہیں۔ آپ ان اقوام کے حالات پڑھیں، بوڑھے لوگوں کے لیے جو ہے اولڈ ایج ہاؤسز ہیں، بوڑھے لوگوں کو وہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ کثرت سے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے بچے تو ہوتے ہیں لیکن ان بچوں کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کثرت ہے ایسی عورتوں کی، بن بیاہی مائیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، لیو ان ریلیشن شپ ہے، کوئی مرد آیا اس نے تعلق قائم کیا، تعلق قائم کرنے کے بعد وہ گمنام ہو گیا، بچہ ہوا، بچے کو خود نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے۔ اب جب ایسا بچہ وہ اپنی عمر کو ایک حد میں جوان ہوا، اس کو اپنا باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، ماں کی کیا پرواہ کرے گا، اس کو لے جا کر کے ڈال دیا بڑھاپے خانے۔ یہ حالت ہے وہاں پہ۔ اسلام نے پردے کے ذریعے سے عورت کو بند نہیں کیا، اس کو قید نہیں کیا، اس کی عزت کی ہے، اس کی تکریم کی ہے، اس کو بڑھایا ہے۔ کسی چیز کو کوئی چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے نا۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بھائی آدمی کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے، اس کو ہاتھ میں لے کے بھی گھوم سکتا ہے کوئی، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ 100 روپے کا نوٹ ہے تو اس کو وہ جیب میں رکھے گا سنبھال کر کے۔ 1000 کا نوٹ ہے تو اس کو ایک دم چور جیب میں رکھے گا کیونکہ زیادہ قیمتی ہے۔ اور بڑی اس کے پاس 1-1.5 لاکھ روپے ہے تو بینک میں لے جا کر کے اس کو جمع کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس ہیرے ہیں کروڑوں روپے کے تو اور اس کی حفاظت کرے گا، اس کو لے جا کر کے لاکر میں بند کر کے رکھے گا کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ چھپایا کس چیز کو جاتا ہے؟ جو قیمتی ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو آپ دیکھیں گے وہ کروڑ روپے کے ہیرے آرام سے جیب میں لے کر کے گھومتا ہے، کہیں پہ بھی جاتا ہے آتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کو چھپایا جاتا ہے۔ عورت کو اس لیے نہیں چھپایا گیا کہ اس کو قید کرنا مقصود ہے، عورت کو اس لیے چھپایا گیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اسلام اس کو بڑا قیمتی مقام دیتا ہے، بڑا اونچا درجہ دیتا ہے۔ بعض معاملات میں تو وہ درجہ مردوں کو بھی حاصل نہیں۔ اسلام نے بعض معاملات میں جو مرتبہ، جو مقام عورت کو دیا ہے وہ مردوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بیٹیوں کی تربیت کی جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی وہ مردوں کی نہیں۔ آدمی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں اگر ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی شادی کرا دے اور اس کے بعد اس کی موت ہو جائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ فضیلت کسی لڑکے کی تربیت میں تو نہیں ہوئی۔ ماں کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ باپ کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد، کہا امک، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تمہارا باپ۔ یہ عزت، یہ تکریم، یہ مرتبہ اور یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے عورت کو دی ہے۔ تو پردہ یہ اس لیے نہیں کہ عورت کو قید کر دیا جائے، پردہ اس لیے ہے تاکہ عورت کا عزت، اس کا اعزاز، اس کی تکریم بڑھائی جائے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ دیکھیے میں نے اس بارے میں بہت غور کیا اور کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں بڑی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے یہاں پر پردے کے حوالے سے عام طور پہ 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر، غیر مسلمین کو تو چھوڑ دیں، وہ یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلم معاشرے میں پردے کے حوالے سے۔ پہلا طبقہ ایک بڑا جو ہے ہائی سوسائٹی کا، بہت زیادہ جو ہے پڑھا لکھا طبقہ، جس کو ممکن ہے اس میں سے بہت سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتے ہوں، نام کے مسلمان ہیں، شاید عید پڑھ لیتے، نماز پڑھ لیتے ہوں عید وغیرہ کی۔ وہ ایک طبقہ تو وہ ہے، اس کے نزدیک یہ سب دقیانوسی چیزیں، پرانے خیالات کے لوگ، ان کو سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنے والے یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ ہم
جدید تہذیب اور جدید زمانے کے لوگ ہیں، اور جدید زمانے میں پردے جیسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے۔ میرے خیال سے ہم میں سے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ پردہ غیر ضروری چیز ہے، پرانے خیالات کی چیزیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو پردے کی اہمیت کو مانتے ہیں، دین میں اس کے مقام کو مانتے ہیں، لیکن عملاً اس پر عمل پیرا نہیں، عملاً پردہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ممکن ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہوں، لیکن مجھ کو امید ہے کہ بہت کم اگر ہوں گے بھی تو۔ تیسری قسم کے لوگ جو بہت کثرت سے ہیں وہ ہیں جو پردے کے مقام کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے حساب سے پردہ کرتے بھی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پردہ کر رہے ہیں، لیکن اصلاً وہ پردے کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے بیشتر لوگوں نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہے کہ پردہ برقعے کا نام ہے، جسم پر ایک خاص قسم کے لباس ڈال لینے کا نام پردہ ہے۔ یہ کرے آدمی، بس نقاب پہن لے عورت، ایک کالے رنگ کا کپڑا پہن لے، بلکہ اب تو مختلف رنگ بھی ہو گئے، تو ایک کالے رنگ کا کپڑا پہن لے اور اسی کا نام پردہ ہے، اور یہی سارا اسلام کا مقصود ہے۔ یہ ہے پردے کے متعلق غلط فہمیاں۔ چوتھی قسم کے لوگ، بہت کم ایسے افراد ہیں جو پردے میں واقعتاً پردے کا حق ادا کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے پردے کا حق متعین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں پردے کا حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ ایک جملہ مترجہ کے طور پہ ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بعض شیعہ حضرات کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بیٹی نہیں، کیونکہ ان کے حضرت فاطمہ کا بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید کی آیت اس عقیدے کی سری تردید کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات سے زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا۔ جب وہ چادریں لٹکا کر کے گھر سے باہر نکلیں گی تو کیا پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف عورتیں، یہ شریف عورتیں۔ عورت جب بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، جب حسن اور جمال کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، جب میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے، تو وہ عملاً لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہی ہوتی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لہٰذا میں آپ سب کے لیے مہیا ہوں۔ بے پردگی کس بات کا اعلان ہوتی ہے؟ عورت، ظاہر سی بات ہے، عورت خوبصورتی کے ساتھ اور پورے میک اپ کے ساتھ اور برہنگی کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ خوبصورتی کس کے لیے، یہ میک اپ کرنا کس کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ان سارے افراد کے لیے جو ہم کو بازاروں میں اور ہم کو راستوں میں ملنے والے۔ تو بے پردہ عورت جو میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ عملاً لوگوں کو اس بات کی طرف اکسا رہی ہوتی کہ تم مجھ کو دیکھو اور میرے حسن سے، میرے جمال سے اپنی نظروں کو سیکھو، اپنی خواہشات کو بڑھاؤ، اپنی شہوتوں کو تسکین پہنچاؤ۔ عورت عملاً اس بات کی دعوت دے رہی ہوتی، ورنہ اس کے لیے میک اپ کر کے باہر نکلنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک عورت جب پردے میں، جب نقاب کے اندر، جب برقعے کے اندر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو پبلک کے لیے آزاد کر دیا ہے، فری کر دیا ہے کہ تم مجھ کو دیکھو، میں یہ میرا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، میں اپنے حسن کو کی حفاظت کرنے والی ہوں، میرا حسن، میرا جمال صرف میرے شوہر کے لیے، عام نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، عورت جب پردہ کر کے باہر نکلے گی لوگ سمجھ جائیں گے کہ شریف عورت ہے۔ شرط یہ کہ پردے کا جو شرائط ہیں وہ پورے ہوں۔ جب وہ پردہ کر کے باہر نکلے گی ادنی ان یعرفن، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ پردے والی عورت ہے، یہ شریف عورت ہے، یہ شریف خاتون ہے، تو اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور ایک عورت جب پورے حسن اور جمال کے ساتھ نخرے دکھاتے ہوئے کسی بازار سے گزرے کی، ظاہر سی بات ہے جو اوباش قسم کے لوگ ہیں، جو کمینہ صفت لوگ ہیں، وہ یہی سمجھے گی کہ یہ سارا میک اپ ہمارے لیے نہیں تو اور کس کے لیے؟
اگر یہ ساری خوبصورتی، یہ سارا حسن و جمال ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا تو اور کس کے لیے ظاہر کیا گیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ اس حسن و جمال کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے اپنے طور پہ۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین نے، اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین مہاجرات کی عورتوں پر رحم کرے۔ جب یہ آیت ادنا اس کو کہتے ہیں، یہ آیت جب نازل ہوئی تو مہاجرین کی عورتیں اس طرح کپڑا باندھ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھیں کہ ایسا لگتا تھا ان کے سر پہ کوے بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی چادریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ امہات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے اپنی چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر کے اپنا برقع بنا لیا، اپنا نقاب بنا لیا، اور خوب لپیٹ کر کے سر پہ، اور اتنا کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا۔ اسی لیے حضرت عبیدہ السلمانی ایک بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ ان سے جب اس آیت کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہاں پر ادنا سے مراد کیا ہے، تو ابن سیرین کہتے ہیں سألت عبیدہ السلمانی عن معنی آیت الادنا، میں نے عبیدہ السلمانی سے پوچھا کہ یہ ادنا کا جو حکم ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یقول ابن سیرین فقال عبیدہ بصوبہ ہاقذا، تو عبیدہ السلمانی جو کہ تابعی ہیں اور عمر ابن الخطاب کے زمانے میں انہوں نے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے طور اور طریقے کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا فغطى وجهه بصوبه وابرز صوبه عن احدى عینیہ، ہے کہ انہوں نے عبیدہ سلمانی نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور ایک آنکھ اپنی کھول لی اور کہا یہ ادنا کا مطلب ہے۔ ادنا کا مطلب اپنے چہرے کو ڈھانک لینا ہے۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والے عبیدہ السلمانی کی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں مگر ایمان وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں لائے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں وارد ہوئی، یہ ان کی تفسیر۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام معاملہ تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا تلبس المحرمتا القفازین لا تنتقب المحرمتا ولا تلبس القفازین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احرام والی عورت ہے وہ اپنا نقاب نہیں پہنے گی اور ہاتھوں کے اندر گلوز نہیں پہنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام والی عورت نقاب نہیں پہنے گی اور گلوز نہیں پہنے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقاب اور ہاتھوں کا دستانہ یہ رائج تھا، اس لیے منع کیا گیا کہ نہیں پہنے گی۔ کئی ایک حدیث اس بارے میں ملتی ہیں حضرت حفصہ سے بھی غالباً اور ان کے علاوہ بھی صحابیات سے کہ جب احرام کی حالت ہوتی تھی اس حالت میں بھی صحابیات اپنا چہرہ بند کر لیتی تھی جب کوئی قافلہ ان کے سامنے سے گزرتا تھا۔ تو کیونکہ وقت کم ہے تو یہ جو ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ عورت نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے وہ عورت ہے، خاتون جو ہے وہ پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے، پوری ایسی چیز ہے کہ جس کو چھپایا جائے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اس میں اس کا سارا جسم شامل۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عورت کا ایک مطلب ہوتا ہے راز، راز جیسے چھپایا جاتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے راز کی ٹو میں مت پڑو، جو ان کی چھپی ہوئی باتیں ان کو بلا وجہ ٹو میں تلاش کر کے ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو۔ عورت عربی میں راز کو کہا جاتا ہے، تو جس طرح راز چھپانے والی چیز ہوتی ہے آدمی اس کو بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے، اسی طرح عورت پوری کی پوری پردہ ہے، اس کو پورا چھپا کر کے رکھنے والا سامان ہے، اس کو چھپا کر کے رکھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نگاہیں جھکا کر کے رکھو گے، نگاہ سب سے پہلی چیز ہے جو آدمی کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پہلے نگاہیں ملتی ہیں، پھر زبانیں بات کرتی ہیں، اس کے بعد معاملات طے ہوتے ہیں۔ نگاہ سے زنا کی شروعات ہوتی ہے، نگاہ سب سے بڑا دروازہ ہے جو آدمی کو زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر کے رکھو، نگاہوں کو مت اٹھاؤ، نظروں سے نظریں ملانے سے پرہیز کرو، نگاہیں جھکا کر کے رکھو۔ اس لیے اللہ کے نے فرمایا کہ نظر فجا، ایسی نظر جو اچانک کی صورت پڑ گئی وہ معاف ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی دیکھے اور دیکھتے رہے اور کہ نہیں پہلی نظر تو معاف ہے تو ایک ہی ٹکی باندھ کر کے دیکھتا رہے۔ نگاہیں جھکا کر کے رکھو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کا اظہار مت کرو, اپنی زینت کو ظاہر مت کرو. ہر وہ چیز جو زینت ہے اس کا اظہار اللہ رب العالمین نے اسے منع کر دیا. وہ اظہار نقاب پہن کر ہو یا نقاب پہنے بغیر ہو. بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جو نقاب پہنے بغیر زینت کا اظہار کرتی ہیں, بڑا میک اپ لگا کر کے گھر سے باہر نکل گئی, نقاب ہی نہیں پہنتی ہیں. ہمارے یہاں کثرت ان لوگوں کی ہے, ان عورتوں کی ہے جو نقاب پہنتی ہیں اور زینت کا اظہار کرتی ہیں. بلکہ آج کے زمانے میں نقاب خود ایک زینت بن گیا ہے. آج کے زمانے میں نقاب خود ایک زینت ہے. نقاب اتنے خوبصورت ہے کہ بعض مرتبہ ایسی عورت جس کو کوئی آدمی نہیں دیکھے گا, وہ نقاب پہن کے اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں. عام معاملہ یہ عام معاملہ ہے. آدمی اس کو محسوس کرے, ممکن ہے بولنے والی بات غلط ہو جائے, پر یہ عام معاملہ ہے. ایسا نقاب جو اپنے آپ میں عورت کو خوبصورت بنا دیتا ہو وہ بھی حرام ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی زینت کے اظہار سے منع کیا ہے. نقاب اگر اس میں اتنا منقش ہے یا وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں تو وہ خود حرام ہے, اپنے آپ میں حرام ہے. ایسا نقاب پہنا بھی حرام ہے, اور وہ پردہ نہیں ہے کوئی. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک مرتبہ حضرت اسماء سے کہا کہ مجھ کو بڑا برا لگتا ہے یہ معاملہ کہ عورت کو مرنے کے بعد چادر اڑا دی جاتی ہے اور وہ چادر کی وجہ سے اس کے جسم کے ابھار ظاہر ہو جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ مجھ کو ایسے چادر اڑا دی جائے جس سے میرے جسم کا ابھار ظاہر ہو جب مجھ کو قبرستان لے جایا جائے. حضرت اسماء نے کہا میں نے حبشہ میں ایک معاملہ دیکھا ہے کہ عورت کو مرنے کے بعد اس کے اوپر پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں پتے رکھ دیے جاتے ہیں کھجور کے, اس کے بعد چادر اڑائی جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا اس کے جسم کا اظہار کیا ہے. جسم ایسے برقعے پہننا جو اپنے آپ میں جسم کو ظاہر کرتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک مرتبہ ایک کپڑا آیا, وہ ایک مصر کا خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا. غالباً ان کی نظریں اس وقت چلی گئی تھیں, وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی. تو انہوں نے کپڑے کو ایسے چھوا اور کہا کہ اس کو واپس کر دو, اس کو مجھ کو نہیں پہننا ہے. ان کے ساتھ جو ان کی خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ لیکن یہ پتلا نہیں, یہ موٹا, اس سے جسم ظاہر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اگرچہ انہا لا تشف ولکن تصف, اگرچہ یہ اتنا باریک نہیں ہے کہ اس سے جسم کے اظہار جو ہے جسم کے اندر کی چیزیں ظاہر ہو جائیں, ولکنہا تصف, لیکن یہ جسم کی صفت بیان کر دیتا ہے. اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے زینت کے اظہار سے بھی منع کیا ہے. تو زینت کا اظہار کیسے بھی ہو, نقاب پہن کر ہو, نقاب پہنے بغیر ہو, دونوں حرام ہے. عورت نقاب پہن لے, مان لیجئے چہرہ بھی بند کر لے, اور اس کی آنکھ میں سرمے لگے ہوئے ہیں, آئی لائنر اس نے لگا کر کے رکھی ہے, ایسا نقاب پہننا بھی حرام ہے. آنکھ اگر کھلی رکھنے کی اجازت ہے وہ اس صورت میں کہ آنکھ میں کسی طرح کی زینت نہ لگی ہوئی, ورنہ یہ اور بڑا فتنہ ہے. ہم کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے, یہ ایک سماجی نظریہ میں پیش کر رہا ہوں, کہ ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اور بڑا فتنہ ہے کہ کوئی عورت نقاب پہنے اور اس کی آنکھوں میں جو ہے مختلف قسم کے کاسمیٹکس لگے ہوئے ہوں اور وہ اور خوبصورت ہو جائے. کیونکہ عام طور پہ کسی عورت کو دیکھنے کے لیے اس کا پورا چہرہ خوبصورت ہونا ضروری ہے, تب آدمی اس کو غور سے دیکھے گا. اور جب عورت نقاب پہن لیتی ہے تو صرف اس کی آنکھ خوبصورت ہو تو لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, گرچہ اس کا پورا چہرہ خوبصورت نہ ہو. ہے کہ نہیں معاملہ یہ؟ نقاب والی عورت کو دیکھنے کے لیے بس یہ کافی اس کی آنکھ خوبصورت ہو, وہ آنکھوں کو خوب جو ہے اس نے سجا کر کے رکھا ہے اور نقاب پہن کر کے رکھا ہے, آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں. اس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا تو بھی لوگ اس کو دیکھیں گے کیونکہ اس کی آنکھ خوبصورت ہے, چہرے سے تو لوگ واقف نہیں. اس لیے کیونکہ بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں, زینت کسی بھی طرح سے وہ نقاب کے اوپر آپ نے اب تو مسئلہ ایسا ہو گیا کہ آپ مارکیٹ میں جائیں ڈھونڈ کر کے تھک جائیں, آپ کو کوئی ایک نقاب ایسا نہیں ملے گا سادہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ شرعی نقاب ہے. الحمدللہ کچھ زمانے سے دیکھنے میں آ رہا ہے مسلمانوں معاشرے میں کہ ایسے نقاب ملنے لگے, ورنہ آپ مارکیٹ ڈھونڈیے پریشان ہو جائیے, آپ کو مشکل سے ایسا نقاب ملے گا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے ہاں یہ اسلامی نقاب ہے, یہ ان سارے حقوق کو ادا کرتا ہے جو پردے نے ہم پہ طے کیے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نقاب خود ایک فیشن بن کر کے رہ گیا, اور کثرت مسلمانوں میں ایسی عورتوں کی جو نقاب پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نقاب پہننے والی نہیں ہوتی ہیں, پردہ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں. بلکہ عورت اور خوب, میں کسی زمانے میں ہم نے شگوفہ میں ایک مزاحیہ نظم بہت لمبی پڑھی, اس میں شاعر نے جو ہے ذکر کیا, اگرچہ یہ بات غلط ہے لیکن جو اس سے پیغام اس نے دیا اور جو طنز کیا ہے وہ بالکل حقیقی. بات غلط ہے جو اس نے کہی, کام غلط ہے جو اس نے کیا, ممکن ہے نہ کیا, اس نے صرف بیان کیا, لیکن جو طنز اس نے برقعے پہ کیا وہ بالکل صحیح.
وہ شاعر نے بیان کیا لمبی نظم کے اندر، حیدرآباد سے شگوفہ ایک مزاحیہ مضمون جو ہے شمارہ نکلتا ہے مجلہ. اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو بازار میں دیکھا اور بڑی خوبصورت تھی، نقاب پہنے ہوئی تھی، اور میں اس کے پیچھے 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 بہت دور تک چلتا گیا. اور بہت دور تک چلنے کے بعد جب اس عورت کو احساس ہوا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، تو اس نے مڑ کر کے اپنا نقاب اٹھایا. وہ کہتا ہے رخ سے اٹھا نقاب تو واللہ ڈر گئے، ایسے ڈرے کہ خوف سے بے ہوش پڑ گئے. رخ سے اٹھا نقاب تو واللہ ڈر گئے، ایسے ڈرے کہ خوف سے بے ہوش پڑ گئے. دیکھا جو آیا جو ہوش، سامنے پیرانہ سال تھی. ہوش آیا تو دیکھا کہ سامنے ایک بوڑھی کھڑی ہوئی تھی، پیرانہ سال تھی، لیکن زباں کے زور میں وہ با کمال تھی. بولی کہ چھیڑا کیوں مجھے، کیوں روکے راستے، اپنے ہی واسطے یا پھر ابا کے واسطے. بولی کہ چھیڑا کیوں مجھے، کیوں روکے راستے، اپنے ہی واسطے یا پھر ابا کے واسطے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ نقاب اس زمانے میں بجائے اس کے کہ وہ عورت کی زینت کو چھپانے والا سامان ہوتا، زینت کو اور زیادہ بڑھا دینے والا سامان بن گیا. تو ہماری مائیں اور بہنیں ان سارے شروط کا، بہت ساری کتابیں حجاب کے موضوع پر موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان سارے شرائط کا مطالعہ کریں جو حجاب کے لیے واجب قرار دی گئی ہیں، اور پھر اپنے حجاب کو اس میزان پر رکھ کر کے دیکھیں کہ کیا واقعتاً حجاب کے حوالے سے جو اسلام کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک صالح اسلامی معاشرے کی تشکیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب مردوں کے دلوں میں غیرت عطا فرمائے. کم سے کم مرد عہد کر لیں کہ وہ بے پردگی نہیں ہونے دیں گے، عورتوں کا معاملہ خود بخود سنبھل جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.